محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج چند مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ سب سے پہلے بالوں کو کالا کرنا اور بالوں کو کلر بدلنے کے تحت کچھ حدیث پاک سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بالوں بڑھاپے کو دور کرو، بڑھاپے کو دور کرو یعنی خضاب لگاؤ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے مشابہت نہ کرو، یعنی یہودی جس طرح سے خضاب لگاتے تھے یعنی کالا خضاب، تو ہمیں اور آپ کو کالا خضاب نہیں لگانا ہے۔ پھر میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بالوں کا کلر بدلنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے مہندی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مہندی کا استعمال کریں اور مہندی کلر کا استعمال کریں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کالا خضاب استعمال کریں گے، یعنی جو کالے رنگ کی مہندی ہم لوگ لگاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کالا خضاب استعمال کریں گے، اور وہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ جنت کی خوشبو تک نہیں، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے باعث شرم ہے کہ ہم اور آپ کالا خضاب استعمال کریں، اس لیے کہ حضور کا فرمان کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، اب کالا خضاب سے دور ہو جائے، مہندی لگائیں، یہ حسن طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ مونچھ اور داڑھی کے لے کر کے، چونکہ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ داڑھی کو بھی اب فیشن کے طور پہ رکھتے ہیں اور مونچھ وغیرہ کو بھی فیشن بنا رکھا ہے۔ اور کچھ لوگ ایک مشت، یعنی ایک مشت کہتے ہیں یہ اس سے جو باہر آئے بال، اس کو ایک مشت کہتے ہیں، ایک مشت سے کم رکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں شریعت کا پابند ہوں اور میں شریعت پہ چل رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں میرے دوستو، کہ جو لوگ اس کو چھلواتے ہیں اور جو لوگ کترواتے ہیں، یعنی ایک مشت سے کم رکھتے ہیں، ان دونوں کا شریعت میں ایک ہی حال ہے، یعنی یہ دونوں شریعت کے خلاف کر رہے ہیں اور دونوں پہ ایسا کرنا یہ حرام ہے، اور ایسے لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو برائے مہربانی میرے دوستو، آپ اسلامی طور طریقے سے داڑھی کو رکھیں اور اس کی عظمت کو سمجھیں۔ اس کے ایک حکیمانہ بھی بہت سارے فائدے ہیں، میں انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ تو اللہ کے رسول کے فرامین پہ عمل کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بالوں کو کالا نہیں کرنا ہے۔ جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ سختی کے ساتھ منع ہے کہ وہ بالوں کو کالا نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مونچھ کو چھوٹا کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ داڑھی کو ایک مچھ سے زیادہ بڑھنے دیں، ایک مچھ سے زیادہ پھر کاٹ لیں تو شریعت کا کوئی مذائقہ نہیں آپ کے اوپر، اور شریعت پہ عمل کریں میرے دوستو، اس لیے کہ حرام کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی عذاب جہنم میں ڈالے گا لوگوں کو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب حضور کی امتی ہیں تو حضور کی سنت پہ عمل کریں اور خوشی خوشی جنت میں داخل ہوں، اور حضور کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق۔ اور یہ مسئلہ ہے مونچھ اور داڑھی کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مونچھ کو کترواؤ اور داڑھی کو خوب بڑھاؤ، یعنی مشرکین کی مخالفت کرو۔ یعنی مشرکین مونچھ کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مونچھ کو چھوٹا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مونچھ کو کترواتے نہیں، چھوٹا نہیں کرتے، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اللہ اکبر! پھر ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مونچھ کو چھوٹا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اس سے پتہ یہ چلا میرے دوستو، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی مڑانا یا کتروانا، یعنی ایک مچھ سے کم رکھنا، یہ حرام ہے، حرام۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے یعنی 5 چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف کے بال کاٹنا، اور نمبر 3 مونچھ کتروانا، اور نمبر 4 ناخن تراشنا، اور نمبر 5 ہے بغل کے بال اکھاڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سبوں کو ان چیزوں کا وقت مقرر کر دیا ہے، یعنی 40 دن کے اندر ان سب کاموں کو کرنا ہے، اور 40 دن سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ عورتوں کو سر کے بال منڈانا نہیں چاہیے۔ اور شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سب کاموں میں لیٹ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 40 دن سے کم ہو تو افضل ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر جمعے کو آپ ناخن اور مونچھ کترواتے تھے، ناخن کاٹتے تھے، اور اسی طرح ہر 20 دن پر زیر ناف ختم فرماتے تھے، اور اسی طرح ہر 40 دن پر بغل کے بال ختم فرماتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ناخن مبارک کاٹتے تھے تو اس کا ترتیب آپ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دائنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرتے، اور یہ انگلی چاروں 1 2 3 4 پہ ختم فرماتے، یہ چھوٹی والی انگلی پہ ختم فرماتے، اور اس کے بعد پھر اس انگلی کی چھوٹی سے شروع کرتے اور سیدھے یہاں انگوٹھے تک، اور آخر میں اس انگوٹھا کو آپ